آج جمعہ ہے اور ستمبر کی 12 تاریخ۔ ZBC ساربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ نیتن یاہو سن لو، ہم کہیں نہیں جا رہے، غزہ کے باسیوں کا اعلان۔ اسرائیل نے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی سے پہلے تمام مکینوں کو جنوب میں جانے کا حکم دیا ہے، مگر عمار سوکار جیسے ہزاروں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے یا جا نہیں سکتے۔ امریکی صدر کے قریبی ساتھی چارلی کرک یوٹا میں قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب اور حالیہ بارشوں میں 900 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور جانیے پاکستان میں سیلاب کے بعد گندم، آٹے اور چاول کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ پاکستان میں گندم، آٹے اور چاول کی قیمتیں اچانک کیوں بڑھیں اور کیا مستقبل قریب میں ان کی قلت کا خدشہ ہے؟ BBC نے فیلڈ میں مختلف ماہرین، تاجروں اور دکانداروں سے بات کی اور ان سوالوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ اور جانیے ٹماٹر آلو کی ماں ہے، 90 لاکھ سال پرانی سائنسی کہانی بے نقاب۔ یہ بھی جانیے کہ کچھ لاشیں تدفین کے بعد طویل عرصے تک خراب کیوں نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ کسی بھی فضائی حادثے کا دیگر پائلٹس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ بھی میں بتا رہی ہوں کہ اسٹریٹ اوے پائلٹس کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاز بھلے تکنیکی طور پہ خراب ہو یا نہ ہو، لیکن پائلٹ اس میں ضرور بلیم ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ایپل کا نیا سرپرائز آئی فون 17، اس فون میں نیا کیا ہے؟ ایک کمپلیٹلی نیا آئی فون پرو ماڈل کا فائنلی ایک نیا ڈیزائن اور تقریباً $1200 کا نیا فون۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے آئی فون کا کیلیفورنیا میں لانچ ایونٹ ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سائربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے باسیوں کو دوبارہ شہر خالی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ موجود نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ منظور کیا تھا، جس کی کئی ممالک نے مذمت کی تھی۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی صحافیوں کو بھی اب بھی غزہ میں آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے۔ BBC کی نامہ نگار لوسی ولیمسن اسرائیلی فوج کے ساتھ رفح میں زیر تعمیر امدادی مرکز کا دورہ کر سکیں، تاہم ان کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھی گئی۔ مزید تفصیلات لوسی ولیمسن کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم انہیں حماس کے زیر استعمال ٹیرر ٹاور کہتے ہیں۔ بدحالی کے شکار غزہ والوں کے لیے ان بلند و بالا عمارتوں میں جب اسرائیل انہیں ایک ایک کر کے تباہ کرتا ہے، ایک نئی قسم کی دہشت ہے۔ وائل شوبان نے ہمیں بتایا کہ اسرائیلی فوج نے صرف 15 منٹ پہلے انہیں خبردار کیا تھا۔ وہ خود تو بچ گئے مگر ان کا خیمہ اور سامان سب غارت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ انہیں جنوب میں جانے پر مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں خرید سکتے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی سے پہلے تمام مکینوں کو جنوب میں جانے کا حکم دیا ہے، مگر عمار سوکار جیسے ہزاروں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے یا جا نہیں سکتے۔ نیتن یاہو، تم چاہو یا نہ چاہو ہم نہیں جائیں گے، جاؤ حماس سے نمٹو، انہیں مارو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ غزہ کا سرحدی قصبہ یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ حماس کا آخری گڑھ ہے اور اس پر قبضے کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی۔ اسرائیلی آرمی آج ہمیں نقل و حرکت پر سخت پابندی کے ساتھ قریب ہی نئی امدادی بلڈنگ دکھانے لائی ہے۔
Driving along Gaza. غزہ بارڈر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سارے راستے ایسی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ یہاں رفح کے کھنڈرات کے بیچ اسرائیل 2 نئے امدادی مراکز بنا رہا ہے۔ یہ غزہ شہر کے لاکھوں رہنے والوں کو ترغیب دے کر وہاں سے نکالنے کے منصوبے کا حصہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایسے میں جبکہ بہت سے لوگ ان جگہوں کو محفوظ نہیں سمجھتے، بہت سو کے پاس وسائل نہیں، کیا لوگوں کو آنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے گا؟ Persuade people to come. جنگ زدہ علاقوں میں امداد تقسیم کرنا پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے، اور بہت سے سبق سیکھے گئے ہیں۔ راستوں کی واضح نشاندہی کرنا، لوگوں کو بتانا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کون سی جگہ محفوظ ہے، اور یقینی بنانا کہ لوگ فوجیوں کے قریب نہ جائیں اور پھر خطرناک صورتحال میں نہ الجھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مئی سے اب تک 1100 سے زیادہ افراد GHF کے مراکز سے امداد لینے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیل نے ہیومینیٹیرین زونز کے اندر ٹارگٹس پر حملے کیے ہیں۔ اگست کے آخری چند روز کے دوران 100 سے زیادہ افراد پناہ گاہوں، اسکولوں، خیموں اور امدادی مراکز کے قریب مار دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں جائیں؟ میرے خیال میں اس وقت اصل ضرورت موجودہ صورتحال پہ توجہ دینا ہے۔ ہم کئی طرح کی باتیں سن رہے ہیں، اور بالکل یہی حماس کا طریقہ کار ہے اس طرح کے سوالات، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھے، نہ کہ لوگوں کی جانیں بچیں۔ اور اس وقت حماس کیا کر رہی ہے؟ حماس کہہ رہی ہے نہیں، مت جاؤ، تم ہماری ڈھال ہو، جنوب کی طرف مت جاؤ۔ نیتن یاہو نے بین الاقوامی مخالفت کے باوجود رفح پر قبضہ جتلایا تھا۔ اب انہوں نے جنگ بندی کا راستہ بھی بند کر دیا ہے اور غزہ سٹی میں یہ کہہ کر فوج بھیج رہے ہیں کہ وہاں فتح ہی کنجی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور قدامت پسند تنظیم ٹرننگ پوائنٹ کے شریک بانی 31 سالہ چارلی کرک کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس تقریب میں تقریباً 3000 افراد شریک تھے، جبکہ کرک کی اہلیہ اور گھر والے بھی موجود تھے، تاہم وہ محفوظ رہے۔ چارلی کرک کو گردن میں گولی لگی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال منتقل کیے گئے، لیکن چند گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی ہلاکت کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کرتے ہوئے انہیں سچا محب وطن قرار دیا۔ For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. عالمی رہنماؤں باشمول سابق امریکی صدر باراک اوباما، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس قتل کی مذمت کی ہے۔ یوٹا کے حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص نے کالے کپڑے، بیک پیک، دھوپ والے چشمے اور امریکی جھنڈے اور عقاب کے نشان والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ واقعے کے بعد جاری کردہ ویڈیو اور تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ مشتبہ شخص گولی چلانے کے بعد عمارت سے بھاگ کر قریبی جنگلاتی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوٹا کے گورنر اسپینسر کاکس نے اسے شیطان صفت انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کی مدد کے بغیر اسے نہیں پکڑ سکتے۔ ان کے مطابق تحقیقات کے دوران اب تک 200 سے زائد انٹرویوز کیے جا چکے ہیں اور حکام کے پاس مضبوط فرانزک شواہد بھی موجود ہیں۔ 2 امریکی حکام اور قانون نافذ کرنے والے ذرائع نے ZBS کو بتایا کہ ایک مشتبہ شخص کی شناخت کر لی گئی ہے، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی وارنٹ جاری ہوا ہے۔ ایک سابق FBI ایجنٹ کا کہنا ہے کہ حملہ آور ممکنہ طور پر شکاری تھا، کیونکہ اس نے تقریباً 130 میٹر کے فاصلے سے انتہائی اعتماد کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی یہ موضوع نمایاں ہے، جہاں لوگوں کی رائے تقسیم ہے۔ کچھ صارفین نے چارلی کرک کی موت پر دکھ کا اظہار کیا، جبکہ کئی دیگر نے ان کے فلسطین اور حماس کے حوالے سے متنازع بیانات کو یاد کرتے ہوئے مختلف آراء پیش کی۔ چارلی کرک قدامت پسند حلقوں میں ایک نمایاں اور ٹرمپ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ وہ اکثر ٹرانسجینڈر شناخت، موسمیاتی تبدیلی، مذہبی عقائد اور خاندانی اقدار پر مباحثوں کے باعث خبروں میں رہتے تھے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کے سربراہ
लेफ्टिनेंट जनरल हैदर मलिक का कहना है कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी हैं और अब तक पंजाब में 24 लाख अफराद को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया जा चुका है। एक ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन NDMA का कहना था कि 16 से 18 सितंबर के दौरान वस्ती पंजाब और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में बारिशों का इम्कान है और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली का कहना था कि मुल्क में हालिया सैलाब और बारिशों के नतीजे में 900 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक सिंध में सैलाब के पेश नज़र पेशगी इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक माह के दौरान पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्क भर में गंदम, आटे और चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ्लोर मिल्स मालकान, गल्ला मंडी और आम दुकानदारों का दावा है कि सैलाब के सबब इजनास की रसद मुतासर होने से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि कीमतों में होने वाला ये इजाफा मसनूई है। देखिए इस बारे में सारा हसन की रिपोर्ट, पेश कर रहे हैं एहसन महमूद यूनस। पाकिस्तान में गंदम, आटे और चावल की कीमतें अचानक क्यों बढ़ीं और क्या मुस्तकबिल करीब में इनकी किल्लत का खदशा है? BBC ने फील्ड में मुख्तलिफ माहिरीन, ताजरों और दुकानदारों से बात की और इन सवालों का जवाब समझने की कोशिश की। माहिरीन के मुताबिक आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी है और सैलाब को सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम स्टोर की और अब वही गंदम दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में सैलाब से गोदाम और फसल को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन बड़े पैमाने पर सप्लाई मुतासिर नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी में तज़ाद भी कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इस साल हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदी ही नहीं, क्योंकि सरकारी ज़खायर पहले से मौजूद थे और IMF की शराइत की वजह से ख़रीदारी महदूद की गई। नतीजतन किसानों को नुकसान हुआ, मार्केट में कीमत गिरी और फीड मिल्स वगैरह गैर मामूली मिकदार में गंदम खरीदने लगे, जिसकी वजह से बाद में तेज़ी से कीमत ऊपर चली गई। कीमतें बढ़ने की एक और वजह सीजनल साइकिल है। हर साल सितंबर के बाद मार्केट में गंदम और आटे की कीमत बढ़ती है, क्योंकि घरों के ज़ाती ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, जिससे मार्केट पर दबाव बढ़ता है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। चावल की कीमतों में इजाफे का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसके पीछे भी सैलाब की वजह से सप्लाई चेन में रुकावटें एक वजह है। माहिरीन के मुताबिक अगरचा दरियाओं के किनारों पर कुछ फसल को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में फसल महफूज रही है। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की वजह से चावल की फसल में कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई, मगर बड़े पैमाने पर कमी नहीं आई। इसके बावजूद मंडी में किल्लत का खौफ फैला दिया गया और इसी तासुर पर कीमतें बढ़ा दी गईं। अलबत्ता काश्तकारों के मुताबिक सैलाब से 20% रकबे पर फसल मुतासिर हुई है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आटा महंगा होने की बड़ी वजह पंजाब से गंदम और आटे की डिलीवरी पर पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला जो पहले 900 से 1000 रुपये में मिलता था, अब 2400 से 2500 रुपये का हो गया है। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरू के मुताबिक सूबा गंदम के लिए पंजाब पर इन्हिसार करता है और पाबंदी के बायस किल्लत पैदा हुई है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल शदीद है। कोयटा में 20 किलो का थैला 1600 से बढ़कर 2100 से 2000 रुपये तक पहुंच गया है। ताजिर इसराइल खान के मुताबिक 2 से 3 हफ्तों में कीमतों में तेज़ी आई, क्योंकि सप्लाई कम हो गई। महकमा खुराक बलूचिस्तान के जाबिर बलोच ने कहा है कि सूबे का 80% आटा पंजाब से आता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक गंदम की कमी और आटे की कीमतों में इजाफे के सबब सूबाई हुकूमत पाबंदी आयद करने पर मजबूर है। तो अब सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल करीब में किल्लत का खदशा है? हुकूमती ज़खायर मौजूद हैं और पंजाब हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत बाकायदगी से पास्को और सरकारी गोदाम से मार्केट में गंदम रिलीज़ करे तो कीमतें मुस्तहकम हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल हकीकी किल्लत की नहीं बल्कि मसनूई किल्लत की है। चूँकि आटे की कीमत गंदम के साथ जुड़ी है, अगर हुकूमत बर वक्त गंदम फराहम करती रहे तो आटे की कीमत भी मुस्तहकम रह सकती है। ताजरों के मुताबिक मौजूदा महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से है, मुस्तकिल कमी की वजह से नहीं। आखिर में चावल के बारे में ज़रई माहिरीन कहते हैं कि सैलाब ने महदूद इलाकों में नुकसान ज़रूर पहुँचाया है, लेकिन ज़्यादातर रकबा महफूज है और पानी फसल के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है।
اس لیے قوی امکان ہے کہ نومبر کے بعد اچھی پیداوار ملے گی اور قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کی قیادت کو اسرائیل کی بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی طرف سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ جمعرات کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اور عوام کو قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت پاکستان اس مشکل وقت میں امیر قطر، شاہی خاندان اور قطر کے برادر عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ انہوں نے قطری قیادت کو اس بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ آلو اور ٹماٹر کے درمیان رشتہ 90 لاکھ سال پرانا ہے اور آلو دراصل ٹماٹر اور ٹیوبروزم پودے کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر وجود میں آیا تھا۔ لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم کی ماہر نباتات ڈاکٹر سنڈرا کے مطابق یہ عمل ہائی برائڈائزیشن کہلاتا ہے، جس نے آلو جیسا منفرد پودا تخلیق کیا جو سرد و خشک اینڈیز میں زندہ رہنے کے قابل ہوا۔ تحقیق کے مطابق ٹماٹر آلو کی ماں جبکہ ٹیوبروزم اس کا باپ تھا۔ ان دونوں کے جینز کے امتزاج سے آلو میں زیر زمین ٹیوبر کی صلاحیت پیدا ہوئی جو توانائی کو ذخیرہ کرتا ہے اور سخت موسم میں بقا ممکن بناتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک جینیاتی لاٹری تھی جس نے آلو کو دنیا کی مقبول ترین غذاؤں میں شامل کر دیا۔ آج بھی براعظم امریکہ میں آلو کی 100 سے زائد جنگلی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بعض اوقات لاشیں دفنائے جانے کے کئی سال بعد بھی اپنی حالت میں برقرار رہتی ہیں، جس کی بنیادی سائنسی وجوہات ممیفیکیشن اور جسم پر ایڈیپوز ٹیشوز یعنی موم جیسی تہہ کا بننا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خشک اور ریتلی زمین، کم نمی یا بعض کیمیکلز کی موجودگی لاش کے گلنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے۔ اسی طرح جسم میں چربی کی زیادہ مقدار، سرد علاقے یا مخصوص دھاتوں کی موجودگی بھی لاش کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہی عوامل بعض قبروں میں کئی سال بعد بھی نسبتاً صحیح حالت میں لاشیں ملنے کی وضاحت کرتے ہیں۔ سامعین، ایئر انڈیا کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کو 3 ماہ گزر گئے ہیں، جس میں حکام کے مطابق کم از کم 260 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ایسے بڑے حادثات نہ صرف متاثرہ خاندان بلکہ فضائی صنعت اور خاص طور پر پائلٹس کے ذہن پر بھی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ پائلٹس کو اس کے بعد کن نفسیاتی دباؤ اور پیشہ ورانہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نامہ نگار نعمان مسرور کی یہ رپورٹ۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ بھی میں بتا رہی ہوں کہ اسٹریٹ اوے پائلٹس کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاز بھلے تکنیکی طور پہ خراب ہو یا نہ ہو، لیکن پائلٹ اس میں ضرور بلیم ہوتا ہے۔ ایئر لائن کی سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ جب جو بھی نیکسٹ ٹائم سیمولیٹر میں جا رہا ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ یہ چیزیں ہم وہاں پہ سیمولیٹ کریں اور لوگوں کو پریکٹس بھی کرائیں اس کو۔ جس وقت میں نے ایئر انڈیا کریش کی نیوز سنی، آئی واز پریپیئرنگ فار مائی فلائٹ، آئی واز فلائنگ ٹو ابو ظہبی، اور بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ اتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ایک جہاز ڈریم لائنر جس کے کریش ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، ایک ظاہر اٹ واز اے کوسچن مارک فار ایوری ون۔ ونس آئی اسٹیپڈ ان ٹو دی ایئر کرافٹ تو آئی لیو ناٹ جسٹ می، تمام پائلٹس اپنی وریز باہر چھوڑ کر کاکپٹ میں انٹر ہوتے ہیں اینڈ وی کنٹینیو دا فلائٹ۔ کسی طرح انسان یہ بھی سوچتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ریل چلتی ہے کہ واٹ اف یہ میرے ساتھ ہو تو کیا ایسا ہی ہوگا، کیا تحقیق پوری ہوئے بغیر میرے اوپر لیبل لگ جائے گا، اور یہ کافی پریشان کن بات ہے۔ ایویشن میں کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، جتنا بھی ہمیں دکھاتے ہیں ٹی وی پر یا نیوز میں، کہ وہ سب سے پہلے پائلٹس کی فیملیز کے گھر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب قسم کے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔
جبکہ وہ لوگ آلریڈی ایک ٹرامیٹائز سچویشن میں ہوتے ہیں. دے آل آر لائک ان اے ویری بیڈ سچویشن. ان کے پیارے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سے عجیب سوال کرنا, انویسٹیگیشن شروع کر دینا, ارریلیونٹ قسم کی چیزیں کرنا, یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پہ بہت پریشر ہوتا ہے اس بات کا, کیونکہ کوئی بھی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی بھی, اگر جہاز خراب ہو جاتا ہے, کوئی تکنیکی کوئی اس کے اندر خرابی بھی ہو جائے, تو اس کو ہینڈل تو پائلٹ نے ہی کرنا ہے. اور پائلٹ کی جو اس کی جاب ہے, اس کا یہ حصہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی خراب جہاز کو کیسے صحیح طریقے سے اور محفوظ طریقے سے اڑا سکتا ہے یا واپس لا سکتا ہے. ایک ٹیک آف اور ایک لینڈنگ, ان دونوں سچویشنز میں ہر پائلٹ جو ہے وہ لائن اپ سے پہلے, جب آپ لائن اپ کرتے ہیں ٹیک آف کے لیے, وہ پوری ایمرجنسیز ریوائز کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں اب رن وے پہ میں جہاز دوڑ رہا ہے, اس وقت کیا سچویشن ہوگی تو میں کیا کروں گا, ٹیک آف کیا ہے اس وقت کیا سچویشن ہوگی تو میں کیا کروں. اور یہ ساری چیزیں ہم سیمولیٹر میں پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں اس چیز کی. پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے یا میری جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر سٹیج کے اوپر تیار ہوتا ہوں. ٹیک آف جب رول ہو رہا ہوتا ہے جہاز, جب رن وے پہ بھاگ رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس وقت پائلٹ کی ہارٹ بیٹ چیک کریں یا اس کے دماغ کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ وہ 3-4 چیزوں کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ابھی کچھ ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے, یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. پھر وہ ٹیک آف کر جاتا ہے. ٹیک آف کے جو شروع کے 1000-2000 فٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر پرندے بھی موجود ہیں, دوسرے جہاز بھی موجود ہیں, اس کا ایک اپنا لیول آف سٹریس ہوتا ہے. اس میں ٹریفک کنٹرول آ جاتا ہے, وہ بھی بہت بزی ہوتا ہے. تو اگر میں آپ کو کوئی گراف دکھاؤں پائلٹ کی مینٹل سٹریس کا, تو وہ سٹریس یا ورک لوڈ ریڈ میں ہوتا ہے ٹیک آف سے لے کے جب تک کہ جہاز 36-32-30 ہزار فٹ کی کروز لیول پہ نہیں پہنچ جاتا. کروز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بلڈ جو ہے, بلڈ پریشر وہ نارمل ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن ایسا ریلیکسیشن نہیں ہوتی کہ نہیں, اس کے بعد ہمارے اگلے چیکس پلان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں اس ایئرپورٹ کے پاس سے گزر رہا ہوں, اب کچھ ہوگا, اچھا میں ادھر چلا جاؤں گا. جب وہ ایئرپورٹ دور ہو جاتا ہے, اب کچھ ہوگا تو میں ادھر چلا جاؤں گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جہاز کو پرندہ لگ گیا ہے اور جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی ہے, تو یہ پیسنجرز کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. اور کچھ تو پیسنجر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, جہاز ٹھیک نہیں. جب میں نیا جہاز اڑانا سیکھ رہی تھی, when I was a cadet pilot, تو میری اماں مجھے کہا کرتی تھی, بیٹا نیچے جہاز اڑایا کرو, بہت زیادہ اوپر جہاز نہ لے کے جانا تاکہ لینڈنگ میں آسانی ہو. تو لیکن اب ایور سنس I've joined PIA and I'm a jet pilot, تو her views and reviews are totally changed. میں نے جیسے اپنے میرا ایک ہی بیٹا ہے, لیکن میں نے اس پریفر نہیں کیا کہ وہ بھی پائلٹ بنے, بیکاز میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ میں پوری زندگی جو ہے نا ٹینشن, انگزائٹی اینڈ ول ٹو ایکسیل, یہ ساری چیزیں یہ سٹریس میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو کیومولیٹ ہوتا رہتا ہے. ہاں یہ بڑا پائلٹ کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پائلٹ جو ہے نا بہت کمفرٹیبل لائف ہے. ٹھیک ہے, کمفرٹیبل ہے, اس میں پرکس بھی کافی ہیں, یو آر پیڈ ویری ویل کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی لائف کو افیکٹ بھی کرتی ہیں. I feel کہ I'm not rested, تو I say no to it right away. تو I prepared for my flight, اور I did not took it on to my heart یا on my nerves کہ اب یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. وہ سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پائلٹ جب اس کو جہاز دیا جاتا ہے, ہی از فلی کمپیٹنٹ ٹو ہینڈل دوز سچویشنز. اور یہ سارا ایک دن میں نہیں آتا, یہ کافی ٹریننگز کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ ٹریننگز ایسی رینڈم ٹریننگز نہیں ہوتی ہیں, یہ ایک پراپر سیکوینس سے ٹریننگز ہوتی ہیں. اور ہر پائلٹ کا ہر 6 مہینے کے بعد, یہ بڑا ٹینس جاب ہے, ویسے آپ کو بتا دوں میں, ہر 6 مہینے کے بعد ایک پراپر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایگزامن ہوتا ہے وہ ہر چیز میں, تب اس کو کلیئر کیا جاتا ہے. سو آپ نٹ شیل میں یہ کہہ لیں کہ ہر پائلٹ کی نوکری جو ہے نا وہ 6 مہینے پہ لٹکی ہوتی ہے. جب بھی کوئی کریش ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو تمام ایئر لائنس ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹف کر دی جاتی ہے. جتنے ہمارے سیمولیٹرز ہیں وہ اور ٹف کر دیے جاتے ہیں, اور فلائٹ چیکس ہوتے ہیں, روٹ چیکس کیے جاتے ہیں کنڈکٹ. تو میرے خیال سے تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا کہیں اور کسی اور کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو سکے.
अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने सार्फिन के लिए एक साथ कई फ़ोन मुतारिफ करवाए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ आईफोन 17 बना है, जिसे एप्पल अपनी इंजीनियरिंग का एक नया संग मील करार दे रहा है। आईफोन 17 में नया क्या है, ये जानने के लिए देखिए एहसन महमूद की ये खसूसी रिपोर्ट। एक कम्प्लीटली नया आईफोन प्रो मॉडल का फाइनली एक नया डिज़ाइन और तकरीबन $1200 का नया फ़ोन। हर साल की तरह इस साल भी नए आईफोन का कैलिफोर्निया में लॉन्च इवेंट हुआ और अब सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स, आईफोन लवर्स, टेक कम्युनिटी नए आईफोन पर अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। मेरे जैसे कई लोग इन रिव्यूज़ को देख रहे हैं जो 3-4 साल बाद जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो इसको नया मॉडल समझकर ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो आए तब तक समझते हैं कि इस आईफोन 17 सीरीज़ में नया क्या है। इस दफ़ा तो एक पूरा आईफोन ही नया है, आईफोन एयर। ये एप्पल का थिनेस्ट एवर फ़ोन है, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर। अगर 4-5 DVDs या CDs को ऊपर नीचे रखें तो इतना पतला। लेकिन बहुत से टेक माहिरीन कहते हैं कि दूसरी फ़ोन कंपनियां 2025 में पतले फ़ोन के ट्रेंड्स पर पहले ही एप्पल से आगे हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग S25 एज जो कि मई 2025 में पहले लॉन्च हुआ और आईफोन एयर से सिर्फ 0.2 मिलीमीटर ज़्यादा मोटा है। इसके अलावा आईफोन एयर में सिर्फ eSIM डलती है, जो कि अच्छा है, सिम गुम होने के मसाइल ही नहीं। लोगों का आईफोन एयर से सबसे बड़ा एतराज़, देयर इज़ नो अल्ट्रा वाइड लेंस। व्हाट, अब वो एस्थेटिक वाइड शॉट्स कैसे लेंगे? टेक रिव्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि दूसरे ऐसे पतले फ़ोन्स जैसे सैमसंग 25 एज और ऑनर मैजिक V फ़ोन में बेहतर कैमरे सिस्टम होने की वजह से शायद कई लोग आईफोन एयर से इतने इम्प्रेस ना हों। अब आते हैं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स पर। कई सालों से लोग कह रहे हैं कि एप्पल आईफोन की डिज़ाइन इनोवेशन में सुस्त हो गया है, क्योंकि 2019 से हर नया आईफोन तकरीबन पुराने जैसा ही दिखता है, बस कैमरा मुख्तलिफ होता है, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी साइडवेज। लेकिन फाइनली इस साल की प्रो सीरीज़ का डिज़ाइन पिछले डिज़ाइन से काफ़ी फ़र्क है एंड मैनी पीपल लाइक इट, शायद इसलिए कि कुछ नया है। डिज़ाइन के अलावा स्टैंड आउट फीचर एक 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा, जो एप्पल के मुताबिक 8x ऑप्टिकल और 40x डिजिटल जूम कर सकता है। मगर मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं। माहिरीन जो आईफोन के क्रिटिकल हैं कहते हैं कि आईफोन के कंपेटिटर्स जैसे सैमसंग और गूगल पिक्सल बेहतर AI टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, जो इन्हें तस्वीर लेने के बाद एडिटिंग के बहुत से बेहतर ऑप्शंस फराहम कर रही है। और आखिर में आईफोन 17 का डिज़ाइन पिछले मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है, जो कई लोगों के लिए एक बमर है। इसकी स्क्रीन 6.1 से 6.3 इंचेस कर दी गई है, जो अडेप्टिव 120 हर्ट्ज प्रो मोशन रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे डिस्प्ले ज़्यादा स्मूथ लगता है। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में थी, पर एंड्रॉयड के कई $300 की रेंज वाले फ़ोन्स में ये फीचर कई सालों से आ रहा है। आईफोन 17 आईफोन एयर से सस्ता भी है और कई लोग अपने रिव्यूज़ में आईफोन एयर के मुकाबले में इसे बैटरी लाइफ की वजह से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एप्पल के मुताबिक आईफोन एयर की बैटरी लाइफ 27 घंटे होगी, जबकि आईफोन 17 की 30 घंटे। अब आते हैं प्राइस पर। स्टार्टिंग प्राइसेस आईफोन 17 की $799, आईफोन एयर की $999 और आईफोन 17 प्रो 1099 और प्रो मैक्स $1199। और हमने पहले भी ये देखा है कि जब ये पाकिस्तान आएगा तो PTA रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस, कट वगैरह मिलाकर ये फ़ोन्स काफ़ी नहीं बल्कि काफ़ी से भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमने देखा है कि आईफोन्स के कुछ मॉडल्स की कीमत पाकिस्तान में 7 लाख रुपए तक थी। ऑब्वियसली हर साल ये सिलसिला चलता है, पर एक बात जो हमेशा अच्छी होती है वो ये कि पिछले सालों के मॉडल्स थोड़े सस्ते हो जाते हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।